الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی ذات اقدس پر انگنت لاتعداد ہدیہ درود و سلام کے بعد رمضان الکریم کے آخری 5ویں جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فیض و برکات سے ہم سب کے دامن کو بھرپور فرمائے۔ جمعۃ الوداع یہ سال بھر کے جمعوں کا سردار ہے۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سے سردار کتاب ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، ان میں جمعے کا دن سردار ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے سال بھر کے جمعات مبارکہ میں جمعۃ الوداع کو سعادت عطا فرمائی۔ ساری خلق میں انبیاء خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، ساری خلق میں انبیاء خاص اور گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ اسی طرح تمام جمعات مبارکہ میں اس رمضان الکریم کے آخری جمعہ کو فضیلت و برتری حاصل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے۔ یہ لفظ ایسے ہیں جو اپنے دامن میں بڑا ہی ایک اہم پیغام اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ ہم سب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کس کس کے لیے یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ کتنے چہرے تھے جو پچھلے سال جمعۃ الوداع میں ہماری نگاہوں کے سامنے تھے، لیکن آج ہم مسجد میں ہیں لیکن وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ وقت ہر کسی پر آتا ہے اور آئے گا۔ بدقسمتی سے ہم نے اس دنیا کو کل سمجھ رکھا ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا ہی کل ہے اور اس کے بعد موت آئے گی، اور موت جو ہے وہ فنا ہو جانے کا نام ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، موت فنا ہونے کا نام نہیں، بلکہ موت کے بعد پھر ایک اور حیات جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے اس دنیا میں صرف دنیاوی زندگی گزارنے آئے ہیں اور موت کے بعد ہمیں کسی اور جہان کا، کسی اور مرحلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہر انسان پر دو موتیں اور دو زندگیاں ہر انسان پر وارد ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ، قرآن مجید میں سے سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ خطبے میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی ہستی کا، اس کی ذات کا کیسے انکار کرو گے؟ کنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ تو قرآن حکیم اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، کنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ماں کے شکم میں، ماں کے رحم میں انسان جسمانی زندگی کے آغاز سے پہلے جس کیفیت میں تھا اس کو لفظ مردہ سے تعبیر کیا گیا۔ کسی کا عدم سے وجود میں آنا، عدم سے وجود میں آنے سے پہلے جو مرحلہ تھا اس کو قرآن مجید میں موت سے تعبیر کیا گیا۔ تم بے جان تھے، تم بے جان تھے،
ثم یحییکم، پھر اس نے تم میں جان ڈالی، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ تو انسان جب ماں کی شکم سے پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس زندگی کا ذکر اس میں فرمایا گیا، کنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ پھر دنیا میں عالم اجسام میں جب آدمی ماں کی شکم سے دنیا میں آتا ہے اور پھر دنیا میں آنے کے بعد کیا اس نے ختم ہو جانا ہے موت کے بعد؟ فرمایا نہیں، ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر ایک موت اور تمہارے اوپر وارد ہوگی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہارے اوپر ایک اور موت وارد ہوگی۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ فرمائے گا۔ اس موت کے بعد پھر تمہیں، سارے بولے اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ قرآن مجید ہے، قصہ کہانی نہیں۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ فرمائے گا اور پھر ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت آئے گی، تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ آیت کریمہ کا مضمون مکمل ہو گیا، یعنی یہ دنیا کی زندگی، ہم مردہ تھے، اللہ نے ہمیں زندہ فرمایا۔ پھر جب ہمارا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے جب وہ آئے گا، پھر ہمارے اوپر موت وارد ہوگی۔ اس موت کے وارد ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ فرمائے گا اور پھر ثم الیہ ترجعون۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مرنے کے بعد، ہم سب کے مرنے کے بعد ہمیں جو زندگی دی جائے گی، ہمیں جو زندہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر موت کبھی نہیں آئے گی، پھر وہ زندگی ہی رہے گی۔ ایک مرحلے کا ذکر فرمایا، ثم الیہ، اس زندہ کیے جانے کے بعد پھر ایک مرحلہ آئے گا، قیامت بپا ہوگی، قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں، پھر اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ یہ دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے اچھی فرما دے، آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے اچھی فرما دے۔ لیکن آج کے خطاب جمعہ میں ایک اہم عنوان پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دنیا کے لیے تو ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے، اس دنیا بنانے اور کمانے میں ہر کوئی 24 گھنٹے مصروف عمل ہے، لیکن وہ زندگی جسے آخرت کی زندگی کہا گیا اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس زندگی کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، اس بات پر غور و فکر کرنے کے لیے میں قرآن مجید کی 16ویں پارے میں سے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جس خواب غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، میرے سمیت ہم سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، اپنی قبر کو بھول چکے ہیں، اور مسلمانوں کی بستی ہو، مسلمانوں کا شہر ہو، اور دیکھیں مسجد کا سین خالی ہے، مساجد کے اندر 5 وقتہ نمازوں میں کتنی حاضری ہوتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی قبر اور آخرت کو فکر کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 پر ذرا غور کیجیے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ یہ 16 پارے میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ ذرا غور کیجئے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں اس سے یعنی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی نا، تو ہر انسان کی تخلیق کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے۔ رب کریم نے فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں تخلیق کیا مٹی سے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ہمیشہ اس زمین پر رہیں گے؟ فرمایا نہیں، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، آج تم مٹی کے اوپر ہو، پھر ایک وقت ایسا آئے گا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم تمہیں مٹی کے اندر لے جائیں گے۔ آیت نمبر 55 سورہ طٰہٰ، منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمیشہ زمین کے اوپر رہیں گے؟ فرمایا نہیں، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور ایک وقت پھر آئے گا جب تم مٹی کے اندر زمین کے اندر لے جائے جاؤ گے۔ اور کیا یہ سمجھو کہ پھر زمین کے اندر ہی ہمیشہ رہیں گے؟ فرمایا نہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر حشر بپا ہوگا، پھر ہم تمہیں اس مٹی میں سے ایک بار پھر نکالیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اللہ کریم فرماتا ہے پھر ہم تمہیں مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا، ہم تمہیں مٹی کے زمین کے اندر لے جائیں گے، اور پھر نخرجکم تارۃ اخری، ایک بار پھر تم ہم مٹی سے نکالیں گے، اور پھر حشر بپا ہوگا، پھر میدان حشر میں تم لے جائے جاؤ گے، اور اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس زندگی کے بعد پھر موت آئے گی، اور موت کے بعد پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے گا، اور اس زندگی قبر کی زندگی جسے حیات برزخ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر قیامت آنے تک وہ حیات برزخ رہے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت جب آئے گی ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے مرحلے کا آغاز، آخرت کے مرحلے کا آغاز انسان کی موت کے بعد قبر میں جب رکھا جاتا ہے، تو آخرت کے مرحلے کا پہلا جو مرحلہ ہے آخرت کا، اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آئیے حضرات، آج کے جمعۃ المبارک میں اس بات کا عزم اور عہد کرنا ہے کہ اس اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام، 313 یا 315 رسول تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر اللہ کا یہی پیغام پہنچایا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا اس دنیا سے چلے گئے، کیا ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، یہاں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو پھر ہم آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائیں گے، اور یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ میرے آقا کی حدیث شریف، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج جو بیج بو گے قیامت کے دن وہی فصل کاٹ لو گے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے جو ٹل کر نہیں رہتی۔ وہ لوگ جو موت کے ذکر سے اور موت کے لفظ سے بھی نفرت کرتے ہیں، ان پر بھی جب ذائقہ موت وارد کیا جاتا ہے، پنجائے موت جب ان کی گردن کو مروڑتا ہے، پھر اس وقت پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کریم نے
سورہ جمعہ میں 28ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے اپنے رب کو راضی کرو، اس کی عبادت و ذکر میں مصروف رہو، اور موت آنے سے پہلے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے پر خرچ کرو۔ یہ 5 وقتہ نماز جو آپ پر فرض ہے، آپ نے پورا مہینہ رمضان شریف کے روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، تلاوت قرآن کی، تراویح ادا کی۔ آئیے میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ یہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقہ و خیرات، یہ نیک اعمال، یہ ہمیں کیا فائدہ دیں گے۔ میں آخر پہ عرض کروں گا، تمہیدی گفتگو میں ذرا چند باتیں جن کا جاننا ضروری ہے کہ موت کا وقت بھی متعین ہے، موت آنا برحق ہے، موت کا وقت مقرر ہے، اور جس جگہ پہ انسان کی روح قبض کی جانی ہے اللہ کریم نے اس جگہ کو بھی متعین فرمایا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی ہے اور ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے، ذائقہ کتنی دیر رہتا ہے، ذرا غور کریں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی ہے، ذائقہ موت ہر کسی پر وارد کیا جائے گا۔ ذائقہ موت کب تک رہتا ہے؟ جب تک بندہ قبر میں رکھ نہیں دیا جاتا۔ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اسے حیات برزخ عطا کر دی جاتی ہے، اسے حیات برزخ عطا کر دی جاتی ہے۔ تو موت برحق، موت کی جگہ متعین، وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو زمین کے کس حصے پر موت آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا جب انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے پھر ایک لمحہ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ وہ جب موت کا وقت آتا ہے پھر آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہوتا ہے۔ ان حقائق کو جان لینے کے بعد میرے آقا کریم کی حدیث شریف سنیے، فرمایا تم اپنی قبر کو یاد رکھو، یر رکھو، ہر شخص کی قبر اسے ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی، ہر شخص کی قبر اسے ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتی۔ وہ کہتی انا بیت تراب، میں مٹی کا گھر ہوں، انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ تیاری کر کے آنا، میرے پاس آنا ہے تو تیاری کر کے آنا۔ تو ہم سب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ قیمتی شے ہر شخص کے لیے کیا ہے، عرفا فرماتے ہیں کہ زندگی اور عمر یہ سب سے قیمتی متاع ہے، زندگی اور عمر یہ قیمتی شے ہے، اور جس کی کوئی شے گم ہو جائے اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے، اس کو کتنا، آپ کا موبائل گم ہو جائے 75,000 کا 50,000، آپ کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے کہ وہ گم ہو گیا، یعنی ضائع ہو گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور میں نے کہا کہ موبائل گم ہو، سگریٹ کی ڈبی اگر ادھر ادھر ہو جائے آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور ان باتوں کی حقیقت کیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر کوئی چیز دنیا کی ضائع ہو جائے تو کس قدر غم اور افسوس ہوتا ہے، تو جو سب سے قیمتی متاع ہے، قیمتی دولت ہے، وہ عمر اور زندگی ہے، وہ ضائع ہو رہی ہے، اس کی فکر ہی نہیں۔
اس کی فکر ہی نہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو زندگی کی حقیقت سمجھو۔ فرمایا ایک نہر کے کنارے جا کر بیٹھ جاؤ یا کسی ندی کے کنارے بیٹھ جاؤ اور دیکھو جب پانی گزر رہا ہے تو یہ گمان کرو کہ عمر گزر رہی ہے۔ نہر ندی کے کنارے بیٹھو اور دیکھو جب پانی کا ریلے گزر رہے ہیں تو یہ گمان کرو یہ میری عمر ہے جو گزر رہی ہے، عمر گزر رہی ہے، اور غور کرتے جاؤ اور نقشہ دیکھتے جاؤ، عمر گزر رہی ہے، اور جو گزر گیا پانی وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا، جو وقت گزر گیا وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ کتنی پیاری بات فرمائی کہ پھر سمجھ لو کہ زندگی کا جو لمحہ، جو مرحلہ، عمر کا جو مرحلہ اور لمحہ گزر گیا وہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ پھر سوچنا ہوگا کہ زندگی اور عمر کا جو لمحے گزر چکے وہ ہم نے ضائع کیے یا ان سے ہم نے کچھ فائدہ اٹھایا۔ وہ ضائع گئے یا ان سے کچھ فائدہ اٹھایا۔ ہم سب کی عمر گزر رہی ہے، غفلت میں گزر رہی ہے، آخرت کی فکر کے بغیر گزر رہی ہے، قبر کی تیاری کے بغیر گزر رہی ہے، آخرت کی فکر کے بغیر گزر رہی ہے۔ میرے آقا کریم حضور سرور کائنات نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پوری ظاہری حیات مقدسہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آخرت کی فکر اور قبر کی تیاری کی تعلیم اور درس دیتے۔ اور صحابہ کرام نے کیسے تیاری کی؟ اللہ اکبر! صحابہ کرام میرے آقا کریم کی اداؤں کو دیکھتے جاتے تھے، فرامین کو سنتے جاتے تھے، اپنی زندگی میں اپناتے جاتے تھے۔ اس لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو فرمایا اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ حاضرین محترم، یہ زندگی کا سفر بڑی تیزی سے جاری ہے اور یہ سفر موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ہمیں غور یہ کرنا ہے، جس طرح رمضان شریف آیا تھا، یکم رمضان شریف کو آپ نے تراویح پڑھی، پھر رات کو تراویح پڑھ کے پہلی تاریخ کو روزہ رکھا، گزرتا گیا مہینہ، گزرتا گیا، آج 30 روزے مکمل ہو گئے۔ روزہ اور رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب اولیاء اللہ نے توجہ دلائی کہ پھر غور کر، صبح سورج نکلا تھا، 1:15 بج رہا ہے، دن گزر گیا، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے سورج غروب ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سفر تیزی سے دن کا جاری ہے۔ زندگی کی جس طرح یہ دنیا کی شام ہے، 1:15 پھر 2:15 پھر 3:15 آگے بڑھتا جائے گا۔ پھر آپ جمعہ پڑھیں گے، پھر عصر کے لیے آئیں گے، پھر مغرب، جب مغرب کے لیے آئیں گے تو دن گزر چکا ہوگا، اندھیرے چھا چکے ہوں گے، رات ہو جائے گی۔ تو فرمایا اے انسان، تو نے کبھی سوچا کہ تیری عمر جتنی گزر گئی اور تیرے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اتنی عمر باقی ہے؟ تو جو گزر گئی وہ گزر گئی، اب باقی کی تو کچھ امید نہیں کہ کتنی ہے، تو پھر تو آخرت سے بے فکر کیوں ہو گیا؟ قبر کی تیاری سے غافل کیوں ہے؟ فرمایا جس طرح یہ دن کی شام ہوگی تیری زندگی کی بھی شام ہو جائے گی، لیکن جس طرح زندگی کی دنیا کی شام ہو جائے تو کاروبار بند، دکانیں بند۔ جب زندگی کی شام ہوتی ہے تو دار العمل کا دروازہ بند۔ اللہ فرماتا ہے دار العمل ختم ہو گیا، اب موت کے دروازے میں سے گزر کر، موت کے دروازے میں سے گزر کر آخرت کی مرحلے کی پہلی حویلی میں آ جا،
تجھے حیات برزخ دی جائے گی، زندگی کی شام ہو گئی، اب تو دنیا میں دارالعمل سے نکل کر دارالجزا کے اندر آ گیا ہے، تجھے گھر والے دفن کر کے اپنے گھروں کو واپس پلٹ گئے ہیں، ابھی تیرے پاس فرشتے آئیں گے اور آتے ہی آ کر تجھ سے 3 سوال پوچھیں گے۔ دارالعمل سے پھر دارالجزا کی طرف آدمی بڑھتا ہے۔ قربان جائیں، موت کس طرح آتی ہے؟ عام آدمی کی موت اور، مومن کی موت اور، کافر کی موت اور۔ حدیث پاک پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، جائز کو جائز، ناجائز کو ناجائز سمجھا، اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا، روزے رکھے، تلاوت کی، تراویح پڑھی، صدقات و خیرات کیا، لوگوں سے حسن سلوک اور اخلاق کا معاملہ کیا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ جب ان کو موت آتی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح سورج چمک رہا ہے۔ جس نے آخرت کی تیاری کی ہوگی، جس نے قبر کی تیاری کی ہوگی، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، قبر کی فکر ہوگی، دنیا میں رہ کر آخرت کماتا اور بناتا رہا، فرشتے آتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے وہ جس کی موت کا پیغام لے کر آتے ہیں، دور اس کی نگاہ سے دور مرکز تک وہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح سورج کی روشنی ہے۔ وہ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو جو مرنے کے قریب ہوتا ہے ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ نیک آدمی کو دکھائی دیتے ہیں، بعض اہل اللہ نے لکھا، اور بعد میں پھر ملک الموت آتے ہیں، بعد میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اس کے سرہانے کی طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کیا لے کے آتے ہیں؟ ایک کفن وہ ہے جو آپ دیتے ہیں اور ایک کفن وہ ہے جو حدیث شریف میں ہے، جنت سے کفن لے کے آتے ہیں۔ آپ نے مردے کے جسم کو کفن پہنانا ہے، فرشتے وہ کفن لے کے آتے ہیں جس میں اس کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں۔ سرہانے کی طرف فرشتہ بیٹھتا ہے اور کیا کہ کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، چل اخرجی، نکل اپنے پروردگار کی طرف۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے، اور ایسے روح نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا، جیسے پانی کا مشکیزہ منہ ڈھیلا کر دیا جائے، پانی نکل، آسانی سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور پھر وہ اسرائیل، ملک الموت اور وہ فرشتے جو آتے ہیں اس کو وہ کفن پہناتے ہیں اس کی روح کو جو جنت سے لے کے آتے ہیں، اس میں لپیٹ کر بڑے اعزاز کے ساتھ آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس خوش نصیب کی روح ہے، یہ کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، فلاں کے بیٹے فلاں کی روح ہے، اور جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، جس درجے میں اس کے عمل ہوتے ہیں، وہ القاب اسے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے، فلاں شخص کی روح ہے۔ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نیک آدمی کی روح جس نے قبر و آخرت کی تیاری کی ہوگی اس طرح نکالی جائے گی کہ اسے خبر تک نہ ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں جب لے جایا جائے گا اللہ روح کو اجازت دے گا، روح اپنے رب کو سجدہ کرے گی اور اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جاؤ
اس کو اعلیٰ علیین میں کتاب میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دو۔ جب نام لکھ دیا جائے گا پھر ارشاد ہوگا جاؤ اس روح کو لے جاؤ، قبر کے اندر لے جاؤ، اس کی روح کو جسم کے اندر لوٹا دو۔ وہ روح جب جسم میں واپس آتی ہے پھر اسی وقت حدیث شریف میں ہے جاء ملکان، دو فرشتے قبر میں آ جائیں گے، فرشتے آئیں گے اور جب میت سے سوال و جواب کے لیے آگے قبر میں داخل ہوں گے سرہانے کی طرف نماز کھڑی ہو جائے گی۔ حدیث شریف جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، جتنے نفل پڑھے ہوں گے، جتنے سجدے کیے ہوں گے، وہ سرانے کی طرف کھڑے ہو جائیں گے اور فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ ادھر سے کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ادھر سے۔ فرشتے دائیں طرف سے آئیں گے میت کی دائیں طرف سے سوال کرنے کے لیے۔ دائیں طرف جب آئیں گے تو وہاں صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ۔ حدیث کی 5 کتابوں میں ابن شیبہ، ابن حبان، بہقی، طبرانی، مستدرک، حاکم، 5 کے اندر یہ حدیث شریف جو سنا رہا ہوں، دائیں طرف آئیں گے زکوٰۃ، صدقات و خیرات، دائیں طرف کھڑے ہوں گے، وہ فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں ادھر سے کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ فرشتے بائیں طرف سے جب سوال کرنے آئیں گے، اللہ اکبر، بائیں طرف سے سوال کرنے آئیں گے تو وہاں روزہ کھڑا ہوگا۔ یہ نماز، یہ دن بھر روزے رکھنے والوں، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم نے قبر اور آخرت کی تیاری کی، تم غفلت کے شکار نہیں رہے۔ جب ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے گا، جو بندہ مومن ہوگا آخرت اور قبر کو یاد رکھنے والا ہوگا، اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کرے گا، جب قبر میں رکھا جائے گا سرہانے کی طرف نماز کھڑی ہو جائے گی، دائیں طرف زکوٰۃ، صدقات و خیرات کھڑے ہو جائیں گے اور بائیں طرف روزہ کھڑا ہو جائے گا اور فرشتوں کو کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، اس طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ اب فرشتے قدموں کی طرف سے آئیں گے، ہائے ہائے، پاؤں کی طرف سے آئیں گے تو حدیث شریف میں ہے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی مخلوق سے حسن سلوک کیا ہوگا، رب کو راضی کرنے والے کام کیے ہوں گے، وہ سب اس کے قدموں کی طرف کھڑے ہو جائیں گے۔ فرشتوں کو کہیں گے ادھر سے بھی راستہ نہیں ہے، ہائے ہائے، بڑا پیارا مضمون ہے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے ادھر نماز نے روک لیا، ہائے ہائے، ادھر نماز نے روک لیا، ادھر زکوٰۃ، صدقات و خیرات نے روک لیا، ادھر روزے نے روک لیا، ادھر اس کی دیگر نیکیوں نے روک لیا۔ فرشتے کہیں گے اچھا چل اٹھ کے بیٹھ جا، ہائے ہائے، ہم نہیں آتے، تو ہی اٹھ کے بیٹھ جا۔ حدیث کے لفظ ہیں فَيُقْعِدَانُهُ فَيُجْلِسُهُ، فرشتے اسے کہیں گے اٹھ کر بیٹھ جا۔ جب اٹھ کر بیٹھے گا کہے گا تو ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر زکوٰۃ، صدقات و خیرات کھڑا ہے، ادھر روزے کھڑے ہیں، ادھر نیک اعمال کھڑے ہیں، چل ہم تجھ سے پہلے 2 سوال نہیں پوچھتے، ربک ما دینک، بس ایک سوال کا جواب دے دے، یہ ہستی پاک جو ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا گیا؟ کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ نمازیں بیکار جائیں گی، یہ روزے بیکار جائیں گے؟ یہ رب رسول کے راستے میں خرچ کیا، مال خرچ کیا، اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے راستے میں خرچ کیا۔ دوستوں جب قبر کے اندر جائیں گے یہ ہاتھوں کا دیا ہوا مال رکاوٹ بنے گا، نماز رکاوٹ بنے گی، روزہ رکاوٹ بنے گا، صدقات و خیرات رکاوٹ بن جائیں گے۔
فرشتے کہیں گے اٹھ کے بیٹھ جا، ہم تو آئے تھے سوال کرنے، تین سوال کرنے آئے تھے، مگر اب تجھ سے پہلے 2 سوال نہیں پوچھتے۔ جب اٹھ کے بیٹھے گا، حدیث شریف اس کو سورج دکھایا جائے گا قبر میں، ہم کہتے ہیں دفن ہو گیا، مک گئی کہانی، ہم ختم کر کے آگے، اس کی زندگی شروع ہو گئی، ہائے ہائے، اس کی زندگی شروع ہوئی، اب شروع ہوا ہے کام۔ اس کو سورج دکھایا جائے گا، سورج کس مرحلے میں ہوگا؟ جیسے عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو اور سورج غروب کے قریب جا رہا ہو، اس مرحلے میں اس کو قبر میں سورج دکھایا جائے گا۔ جب سورج دکھایا جائے گا تو وہ فرشتوں کو کہے گا، جب فرشتے اٹھا کے بٹھائیں گے، سوال کرنے لگیں گے، وہ کہے گا ٹھہر جاؤ، دیتا ہوں سوالوں کا جواب، وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھنے ہیں، میری عصر جا رہی ہے، عصر پڑھنے دو۔ فرشتے کہیں گے پڑھ لینا عصر، پڑھ لینا نماز، پہلے جواب دے، ہم آئے تھے 3 سوال کرنے، مگر پہلے 2 سوال تجھ سے نہیں کرتے، ایک ہی سوال کرتے ہیں، یہ ہستی پاک جس کا تو دیدار کر رہا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا۔ اب جو لوگ دین سے بے خبر طبقہ، وہ جی قبر میں عقیدے تھوڑی پوچھے جائیں گے، سنو والا لیان کہتا ہوں، ڈر کے بھی چوٹ کہتا ہوں، لاؤ کوئی چوتھا سوال جو قبر کے اندر ہو، اور 3 سوال ہیں قبر کے اندر، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ پھر حضور کی زیارت ہوگی، پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ آج کہتے ہیں حضور کے بارے میں کوئی عقیدہ پوچھا جائے گا، میں نے کہا یہی تو پوچھا جائے گا، یہی تو پوچھا جائے گا۔ اور سنو میری بات لکھ لو، جب تک زندگی ہے میں ذمہ دار ہوں۔ بڑا شور مچاتے ہیں بخاری بخاری بخاری، دکھاؤ بخاری میں، دکھاؤ بخاری میں، کعبے کے رب کی قسم ہے، بخاری کے پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک پوری بخاری کے اندر کسی ایک جگہ بھی امام بخاری نے قبر کے 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک سوال کا ذکر کیا۔ جاؤ پوچھو ان سے، امام بخاری نے قبر کے 3 سوالوں کا پوری بخاری کے اندر کہیں ذکر نہیں کیا، ایک ہی سوال کا ذکر کیا۔ 6 سے زیادہ مقامات پر بخاری کے اندر قبر کے ایک سوال کا ذکر ہے، پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں۔ کیوں؟ یہ عقیدہ ہے امام بخاری کا، یہ امام بخاری کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ پہلے 2 سوال ضمنی سوال ہیں، نجات کا دار و مدار آخری سوال پہ ہے، نجات کا دار و مدار آخری سوال پر ہے۔ امام مسلم نے 3 سوالوں والی حدیث لکھی، ابو داؤد نے 3 سوالوں والی حدیث کو استخراج کیا، امام نسائی نے لکھا، ابن حبان نے لکھا، طبرانی نے لکھا، مستدرک حاکم نے لکھا، 3 سوالوں والی حدیث باقی تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے، مگر امام بخاری نے صرف ایک سوال لکھا، پوری بخاری کے اندر پہلے 2 سوالوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، پہلے 2 سوالوں کا
کیوں نہیں کیا؟ تطبیق دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق سنو، یہ کسی محدث کے پاس بیٹھے ہو تو پتہ چلے۔ اب تطبیق دیکھو، فرماتے ہیں کہ پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ سورج کا پجاری، یہ پوچھا جائے گا کہ مشرک ہے مومن ہے، موحد ہے مشرک ہے۔ سورج کا پجاری کہے گا میرا رب سورج، چاند کا پجاری کہے گا میرا رب چاند، مومن کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگلا سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ ما دینک، اس لیے اللہ کو تو رب یہودی بھی مانتے ہیں، اور بہت سے مذہب ہیں جو اللہ کو، بولو نا، اللہ کو مانتے ہیں، مگر وہ اسلام کو نہیں مانتے۔ اس سے دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور جب پہلے دو سوال کر لیے، پھر تیسرا سوال ذرا تفصیل سے کر دیا۔ پہلے دو سوال ذیل میں ہیں، من ربک، تیرا رب کون؟ دوستو یہ عقیدے کا سوال ہے۔ ما دینک، یہ سوال عقیدے کا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور آخری سوال ذرا تفصیل سے کیا، حضور کی زیارت کرا کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، پہچان 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 اس ہستی کو دنیا کے اندر ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو امام بخاری نے صرف ایک سوال اس لیے لکھا، باقی دو سوالوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ 6 مقامات پر، 6 سے زیادہ مقام، اس لیے تاکہ پوری دنیا کو خبر ہو جائے، علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ نجات کا دار و مدار فقط مدینے والے کو پہچاننے میں ہے۔ حضور کی معرفت پر نجات کا دار و مدار ہے۔ جس نے مدنی کریم کو پہچان دیا، اللہ اکبر، ما کنت تقول فی حق، اس ہستی حضور کی شان بیان کر، شان بیان کر حضور کی، ما کنت تقول فی حق، کیا کہا کرتا تھا۔ حدیث شریف کے لفظ پڑھتا ہوں، جو آقا پر دنیا میں درود و سلام پڑھتا ہے، پچھلے جمعے کا خطاب، جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو، میرا تو وظیفہ ہی ان پر درود و سلام تھا۔ ھذا نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء بالبینات، یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے مولا ہیں، یہ میرے ملجا ہیں، میرے مولا ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ نجات کا دار و مدار حضور کو پہچاننے پر ہے۔ حاضرین محترم، بندہ مومن جب کہے گا نماز پڑھنی، کہیں گے نماز پڑھ لینا، حضور کی زیارت کرا کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور جب وہ سوالوں کا جواب دے گا یہ میرے آقا و مولا ہیں۔ حدیث پاک اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا، دوزخ کی کھڑکی کھول کر اسے دکھائی جائے گی۔ حکم ہوگا دوزخ کی کھڑکی کھولو، دروازہ کھولا جائے گا، اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کا جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، نارے جہنم عروج پر ہوگی، کہا جائے گا اگر سوالوں کا جواب نہ دے پاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، مبارک ہو۔ اب جنت کا دروازہ کھول کے اسے کہا جائے گا اے بندہ مومن، تو نے دنیا میں رب کو راضی کیا، قبر کی تیاری، آخرت کی فکر کی، اب تیری منزل اور تیرا ٹھکانہ یہ ہے، یہ جنت کی بہاریں ہیں، یہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اس کو جنت کا دروازہ کھول کے
منظر دکھایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا اور اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا قبر کی دو حیثیتیں ہوں گی، میں نے ایک پہلو آج بیان کیا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے، او حفرۃ من حفر النیران، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ نیک آدمی کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اس کی روح کو کیا کہا جاتا ہے؟ روح کو کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ یہ ہے، مگر یہ جگہ وہ ہے جہاں کوئی قبر پہ سلام کہے تو اس سلام کو سن بھی اور اس سلام کا جواب بھی دے۔ بندے مومن۔ امام یافعی نے روز الریاحین میں بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا قبر کے عذاب سے تو حضور نے بھی پناہ مانگی تعلیم امت کے لیے کہ اے میرے غلاموں، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، موت کی سختیوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ سکرات موت جب انسان کی جان نکلتی ہے وہ مرحلہ بڑا ہی اذیتناک مرحلہ ہوتا ہے۔ انبیاء نے سکرات موت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے، مگر جس نے تیاری کی ہوگی اس کے لیے وہ منزلیں آسان ہو جائیں، اس کے لیے منزلیں آسان ہو جائیں۔ امام یافی فرماتے ہیں کہ میں نے جب حدیث پڑھی کہ قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، میں نے تلاش شروع کر دی کہ قبر کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی، قبر میں روشنی کیسے ہوگی؟ فرماتے ہیں فوجدت فی صلاۃ اللیل، قبر کی روشنی کو میں ڈھونڈنے نکلا تو میں نے رات کے اندھیرے میں نماز کے اندر قبر کی روشنی کو تلاش کیا۔ جو بندہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قضا نماز پڑھتا ہے اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، اس نماز لیل، رات کی نماز کی برکت سے اس کی قبر میں روشنی اجالا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب کی تلاش میں نکلا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، ان کا جواب کہاں سے اور کیسے دیا جائے گا؟ فرماتے فوجدت فی تلاوت القرآن، میں نے دیکھا کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے قبر کے سوال و جواب میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، قبر کے حیدری، کلمات حضور مفکر اسلام۔ قبر کے سوال و جواب میں اس کے لیے قبر کی روشنی کیا ہے؟ بولیں ذرا، قبر کی روشنی کے رات میں صلاۃ اللیل، دنیا سوئی ہوئی ہو اٹھ کر نفل پڑھنا، یہ قبر کی روشنی ہے۔ منکر نکیر کے سوالوں کا جواب تلاوت قرآن ہے۔ جو بندہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے قبر کے سوال و جواب میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے حدیث پڑھی کہ پل صراط سے جب آدمی گزرے گا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پل صراط سے گزرنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں اسی کشمکش میں تھا، میں نے غور و فکر کیا، مطالعہ کیا، صوفیاء کی مجلسوں میں گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اسے روزے میں پایا۔ روزہ کہے گا فکر مند نہ ہو، یہ وہ نیک اعمال ہیں جو ہمیں آخرت میں ہمیں نفع پہنچائیں گے، یہ ہمیں نیک اعمال بچائیں گے۔ روزہ کہے گا پریشان نہ ہو، میں تجھے پل صراط سے گزار دیتا ہوں، اور دیوانوں مچل جاؤ۔ روزہ کہے گا ذرا ٹھہر جا، میرا ایک اور سنگی ساتھی ہے، میں اس کو بھی لے آؤں، ہم دونوں تمہیں پل صراط سے گزار دیتے ہیں۔ روزہ کہے گا ٹھہر جا، میرا ایک دوست ہے اس کو بھی لے آؤں، ہم دونوں مل کے پار لگا دیں گے۔ وہ دوست کون ہوگا؟ وہ صدقہ و خیرات ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، وہ خیرات ہوگا۔
اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ہوگا، روزہ ہوگا، روزہ بھی اسے پل صراط سے پار گزارے گا، صدقہ و خیرات بھی اسے پل صراط سے پار گزارے گا۔ حاضرین محترم، آج کے خطاب جمعہ کا مرکزی عنوان و موضوع یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، اسے چھوڑنا ہے، جانا ہے، قبر اور آخرت کی فکر و تیاری کرنی ہے۔ اگر تو قبر کی تیاری، آخرت کی فکر کرے، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھے، خواب غفلت سے بیدار ہو کر ہمیں اعمال کی رغبت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے لیے قبر، موت، قبر اور آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ یہ اسی کے لیے ہوں گی جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام بناتے ہیں، فرما بردار بن کے گزرے گا، ورنہ دیکھ لینا پھر بڑے بڑے شہنشاہ بھی اس دنیا میں نہ رہے، وہ جن کے قلم کی جنبش سے پوری سلطنت حرکت میں آ جاتی تھی، وہ بھی اس دنیا میں نہ رہے، ہم نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آتا ہے ہر کسی پہ، بیٹا گھر میں جاتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، حج مبرور کا ثواب پاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے، گھر میں جاتا ہے، نہ ماں نظر آتی ہے، نہ باپ نظر آتا ہے۔ کیا یہ تصور کر کے بیٹھے ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہی رہیں گے؟ ہمارے اوپر بھی وقت آئے گا، اور آئے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی پر آئے گا، ہم پر بھی وقت آئے گا۔ ہم گھر میں بیٹھے، گھر میں نہیں ہوں گے، ہماری اولاد دیکھ لے گی، لیکن باپ نہیں ہوگا، ماں نہیں ہوگی، پھر ان پہ وقت آئے گا، پھر ان پہ وقت آئے گا۔ یہ دنیا کا نظام ہے نا، تو اللہ کریم نے یہ دنیا اس لیے دی ہے کہ اس آخرت کے جہان کو بہتر بنائیں جس میں مرنے کے بعد ہم نے جا کے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر آخرت کی فکر کی توفیق دے، اور یہ دعا کرو جس طرح یہ رمضان شریف نیکیوں میں گزرا، پوری زندگی اللہ اسی طرح نیک اعمال کی رغبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔